واجب توقیر بزرگان محترم، ایک لفظ ہے عربی میں، اسے کہا جاتا ہے انا، اور اسی لفظ کو اردو میں کہہ دیا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کو ایگو بھی کہتے ہیں اور ضمیر بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے احادیث میں اس لفظ کو استعمال کیا، انا۔ اور ایک لفظ اردو میں ہے خودی۔ اب انا اور خودی میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں ایک دوسری جگہ پہ شیطان نے، ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ اور فرعون نے بھی اپنے لیے یہی لفظ استعمال کیا، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اب یہ سارے اللہ تعالیٰ بھی اپنے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے ہیں، اور بڑائی جچتی ہی بڑے کو ہے جو خود بڑا ہو۔ بڑائی اسی ذات کے لیے زیبا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے، صمد ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، اس کا کنٹرول ہے، اس کی قدرت ہے۔ اس کے حکم، اس کے ارادے کے بغیر ایک پتا زمین پر گرتا نہیں، کروٹ نہیں بدلتا، ریت کا ذرہ حرکت نہیں کرتا۔ تمام مخلوقات، جن و انس، ہر چیز اس کے تابع ہے حکم کی۔ بڑائی اس ذات کو زیبا ہے جو خود سب سے بڑی ذات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الکبر ردائی، تکبر، بڑائی میری چادر ہے، اور جو کوئی اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے گرا دیتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اس لفظ کو، انا کو، یعنی میں، اس کو استعمال کیا گیا۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کو استعمال کیا گیا۔ اور ایک لفظ ہے، اقبال کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کیا ہے اور میں کیا ہے؟ میں کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ جو محاسن، جو کمالات بندے میں موجود نہیں، وہ بندہ اپنے اندر سمجھنے لگ جائے، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ اپنے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، کہتا جی میں بڑے کمالات کا مجسمہ ہوں، میرے اندر فلاں خوبی، میرے اندر یہ، میرے اندر یہ۔ آج یہ تکبر سر عام ہے، میری گاڑی ایسی، اور میرا موٹر سائیکل ایسا، اور میرا مکان ایسا، اور میرا لباس ایسا۔ اسی میں نے تباہ کیا۔ جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرما دیا، تو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، سارا واقعہ ہے لمبا، سب کو کہا بھی اس کو سجدہ کرو، تو باقیوں نے کیا، ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں آ گئی۔ تو پھر اس میں کا نتیجہ کیا ہوا کہ دوزخ میں جائے گا، دوسروں کو بھی لے کے جانے کی ٹھان چکا ہے۔ یعنی یہ وصف جس کے اندر آئے گا وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ بڑائی، اور فرعون نے بھی کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، وہ بھی ذلیل ہوا۔ اور اتنا تکبر، اتنی اکڑ، اور آج بھی پڑا ہوا ہے۔ کدھر گیا تکبر؟ کدھر گئی تیری شان و شوکت؟
اس لیے بڑائی اسی ذات کو زیبا ہے۔ اچھا، یہ میں جب اس پہ محنت ہوتی ہے تو پھر یہ خود ہی بن جاتی ہے۔ میں کہتے ہیں نفس پرستی کو، اور خود ہی کہتے ہیں نفس شناسی کو۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ یہی میں خود پرستی ہے، اپنے آپ کو میں ہی سارا کچھ ہوں، میں بڑا ہوں۔ جب اس پہ محنت ہو جاتی ہے، خود کو پہچان لیتا ہے، خود شناس ہو جاتا ہے، تو پھر یہ خود ہی بن جاتی ہے۔ جب اپنی پہچان کر لیتا ہے، خود پرستی اور خود شناسی، اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے پیارے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان کے اندر یہ جوہر منتقل ہو گیا۔ ان کے اندر کوئی بڑائی نہیں تھی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کہا کہ یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، انہیں بار بار جنت کی خوشخبریاں سنائیں۔ اور یہ وہ اصحاب ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آواز لگائی، سب کو مسجد نبوی میں جمع کر لیا، مدینے میں جمع کر کے فرمانے لگے، میں وہ عمر ہوں جس کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اونٹ چرانے پہ ایک لپ کھجوروں کی ملتی تھی، اور جب گھر آتا تھا تو اونٹ سیر نہیں ہوتے تھے، گھر والے کہتے تھے عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے۔ یہ باتیں کی اور بات ختم کر دی، لوگ چلے گئے۔ کسی نے کہا امیر المؤمنین یہ آپ نے آج کیا بات کی؟ لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اپنے عیب اور اپنی کمی کو بیان کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ فرمایا آج میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ عمر تو اتنا بڑا خلیفہ ہے، 22 لاکھ مربع میل یہاں تک تیری خلافت، تیرا آرڈر چلتا ہے، تو میں نے کہا لوگوں کو میں اپنی اصلیت بتا دوں، یہ تو اللہ کا پیارا دین ہے جس نے مجھے عزت دی ہے۔ ایسی تربیت کہ ان کے ہاں میں ختم ہو چکی تھی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اپنی پہچان نہیں ہو رہی، کہتے نہیں تو مینوں جاندا نہیں، یعنی اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں تو کہتے یا میرا تعارف تو کراؤ ان کو، میں ذرا کون ہوں۔ یہ تکبر، یہ وصف، یہ بھرے پڑے ہیں میرے اور آپ کے اندر۔ اس پہ محنت ہوگی، اپنی پہچان آئے گی کہ میں تو ابھی ایک زندہ لاش ہوں، زندہ۔ جب یہ امر ربی نکلے گا تو میں تو ڈھیر ہو جاؤں گا۔ اگر جلدی نہ کریں گے تو مجھ سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، اور زندگی میں بھی منہ سے بھی بدبو آتی ہے، منہ سے پانی نکلتا ہے، آنکھوں سے گندگی نکلتی، کانوں سے گندگی، ناک سے گندگی، پسینہ آئے تو جسم سے گندگی۔ یہ گندگی گندگی ہے میرے اندر۔ تو جو اپنے آپ کو پہچان لے گا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ اللہ کی پہچان کر گیا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اور اپنی پہچان ہی سب سے مشکل ہے۔ جیسے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، بلا کی جانے میں کون۔
اپنے اندر ہی ساری مایا اللہ نے رکھی ہے، سارے خزانے اندر سمو دیے، اس پہ محنت ہی نہیں ہے۔ اس پہ محنت ہو جائے کہ یہ اندر اتر جائے، بات انسان بن جائے، اور سکھلایا ہی عبدیت ہے، یہی سکھلایا گیا، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ عبد اسے کہتے ہیں جو اپنی مرضی نہیں کرتا، جو آقا کھلا دے وہ کھا لے گا، جو پلا دے وہ پی لے گا، جو کام کہے گا وہ کرے گا، یہ عبد کہلاتا ہے، عبد، ہر موقع پہ بات کو مان کر چلنے والا۔ اس کی ایک اور مثال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک فیصلہ فرما رہے ہیں، تو اس میں کچھ دیر ہو گئی، بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو ادھر صحابہ، نماز کا وقت جا رہا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا۔ اب یہ نماز کے لیے آگے ہو گئے، نماز شروع ہوئی، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، تو صحابہ نے یوں اشارہ کیا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ نماز پڑھاتے رہو۔ اب یہ ایک طرف حکم ہے ابوبکر نماز پڑھاتے رہو، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، یار غار ہیں، یار مزار ہیں۔ آپ آہستہ آہستہ پیچھے ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آگے تشریف لے آئے، آپ نے نماز پڑھائی۔ اب نماز پڑھانے کے بعد آقا علیہ السلام نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابوبکر، تجھے کہا تو نماز پڑھا، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب سننے والا ہے، فرمانے لگے، یہ نہیں کہا کہ آپ نے، میں نے ایسے کیا جی، میں پیچھے ہو گیا جی۔ فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ کے آگے کھڑا ہو، یہ نہیں کہا کہ میری کیا مجال، کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ آپ کے آگے کھڑا ہو جائے، میں ہے ہی نہیں۔ بس اتنا فرق ہے، اپنی پہچان کر لیں میں اور آپ، جب مجھے اور آپ کو پہچان ہو جائے گی اپنی، کام بن جائے گا۔ یہی بات شروع میں عرض کی، میں کہتے ہیں خود پرستی کو، اور خود ہی کہتے ہیں خود شناسی کو۔ اگر اپنے آپ کو پہچان لیا تو کام بن جائے گا۔ اپنے اندر تو عیب ہی عیب ہیں، کوئی کمالات نہیں، کوئی خوبی نہیں۔ کمالات تو میرے اللہ میں ہیں، ساری خوبیاں، سارے محامد، ساری ثنا وہ مالک ہے اس کا، میں کچھ نہیں ہوں، میں تو چند سانسوں کا محتاج ہوں، یہ سانسیں گئیں تو کہانی ختم ہو جائے گی، اور انہی چند سانسوں کے اوپر پھولا نہیں سماتا، میں ایسا اور میں ایسا اور میری گاڑی ایسی اور میرا لباس ایسا، میرا مکان ایسا، میری جائیداد ایسی، میرا عہدہ ایسا، یہ سارے میں کرنے والے چلے گئے، اور وہ جو کہتا ہے اننی انا اللہ، اسی کا راج چل رہا ہے اور اسی کا چلے گا۔ اس لیے بڑائی اسی کو زیبا ہے جو بڑا ہے۔ تو میں اور آپ اپنے اندر تواضع پیدا کریں، اپنے آپ کو پہچان لیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب العالمین کو پہچان لیا۔ بس اپنی حقیقت واضح ہو جائے، میرے اندر کچھ نہیں ہے۔ جیسے شروع میں عرض کیا، میری آنکھوں سے بھی گندگی نکلتی ہے، میرے کانوں سے گندگی نکلتی ہے، میرے ناک سے، میرے منہ سے، پیشاب کے راستے سے، ہر جگہ سے گندگی، پسینہ آئے، بدبو۔ میں تو بدبو کی ایک مشین ہوں، اپنے آپ کو پہچان لیں۔ میرے اندر کوئی خوبی، کوئی کمال نہیں۔ ہاں، آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلوں گا تو انشاءاللہ اللہ بیڑا پار فرما دیں گے۔
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔